السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دیا رہنے دیا کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. جذبات سے ان کی آواز بھر آ گئی تھی. عروج فاطمہ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں. جب حالات کچھ بہتر ہوئے تھے تو میں گیا تھا وہاں. النور کو کسی نے آگ لگا دی تھی. اس کے وہ شاندار دروازے کھڑکیاں آدھے سے زیادہ جلے ہوئے تھے اور وہاں مجھے وہ ملا تھا. آپ کا ملازم، کیا نام تھا اس لڑکے کا بھلا سا؟ ہاں، مدن. مدن نے بتایا تھا کہ سب. ہاں سب. اور دو آنسو ان کی آنکھوں سے لڑک کر رخساروں پر لمحہ بھر کو ٹھہرے اور پھر گریبان میں جذب ہو گئے. میرا جی چاہا تھا میں چیخ چیخ کر احمد کو آواز دوں، اس سے کہوں تم صحیح کہتے تھے کہ ہمارا تشخص تو اپنا الگ وطن ہے. میں اعتراف کروں گا بابا جان اور میں غلط تھے. ہندو کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. میں وہاں کھڑا روتا رہا اور میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہی نہیں جو دور کھڑے نفرت سے مجھے دیکھتے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. لیکن مدن نے انہیں دیکھ لیا اور وہ مجھے ٹوٹے دروازے سے اندر لے گیا اور باغ کے پچھلے دروازے سے نکال کر اسٹیشن پر چھوڑ آیا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو ہولے ہولے لرز رہا تھا. تو ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے. ایپرن باندھے کفگیر اٹھائے اختر بانو کچن سے باہر آئی تھی. وہ غالباً سب باتیں سن رہی تھی. کچن کا دروازہ لیونگ روم میں ہی کھلتا تھا اور سلطانہ بانو نے اسے کباب فرائی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا. آپ بہت چھوٹی تھیں. وہ ماضی میں کھوئے کھوئے اس کے قریب والی کرسی پر ہی بیٹھ گئے. میں جب بھی النور آتا آپ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھیں. احمد آپ سے بہت پیار کرتا تھا. جب النور میں ہوتا تو آپ کی انگلی پکڑے ساتھ ساتھ لیے پھرتا. آپ اپنے چھوٹے بھیا سے پورے 11 برس چھوٹی تھیں. سو سب کی ہی لاڈلی تھیں. آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگا. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. پتہ ہے میں آپ سے کہتا تھا کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ جیسی ایک پیاری سی بیٹی دے دے. اور آپ میرے سر سے میری جناح کیپ اتار کر اپنے سر پہ رکھ لیتی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے ہل ہل کے دعا کرتی، اللہ میاں جی میرے چچا جان کے گھر جلدی سے ایک پیاری سی بیٹی بھیج دیں، بالکل میری طرح. اور آپ کی یہ ادا اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں بار بار آپ سے دعا کرنے کو کہتا تھا اور آپ پورے یقین سے کہتی تھیں کہ بس اب 2 دن بعد اللہ میاں فرشتوں کے ہاتھ سے آپ کی بیٹی بھیج دیں گے. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے. اس کے ہاتھوں پر گرنے لگ گئے تھے. اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا. وہ جب بھی النور، ابا میاں، داجان، امو جان سب کو یاد کرنا چاہتی تو ایک ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا. جب داجان نے خالدہ پھپھو اور ادیبہ پھپھو کو گولی مار دی تھی اور جب بڑے بھیا نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا. ہاں، عبد الکریم کاکا اور چاچی نے جو کچھ بتایا تھا پوری جزیات کے ساتھ اس کی ذہن میں محفوظ تھا. اس نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. وہ بہت شفقت اور محبت سے اسے دیکھ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں بدولت عروج فاطمہ کی دعا کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہیں. اختر بانو نے شوخی سے کہا. شاید وہ ماحول کی اداسی دور کرنا چاہتی تھی. وہ ایسی ہی تھی، کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی. اسے بھی تو اداس بیٹھے دیکھ کر پارک میں اس کے پاس آئی تھی. بی بی تم جا کے کچن دیکھو کہیں کچھ جل ہی نہ جائے. سلطانہ بانو نے بھی اپنی نم آنکھیں پوچھ ڈالیں. لڑکیوں کو اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے اختر بانو کہ یوں ہانڈی چولہے پر چھوڑ کر باتیں بگاڑنے آ جائے. آپ کی مرحومہ دادی جان. ہاں ہاں. اختر بانو نے کفگیر والا ہاتھ ذرا سا اونچا کیا. وہ زندہ ہوتی تو میری اس لاپرواہی پر مارے صدمے کے جان ہی دے دیتی. اور پھر بائیں آنکھ کا دایا کونا ہلکا سا دباتے ہوئے عروج فاطمہ کی طرف دیکھا اور کچن کی طرف مڑ گئی. عروج کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی. اللہ اس پر یقیناً مہربان تھا جو اس اجنبی ملک میں اتنے پیارے اور اپنے لوگوں سے ملوا دیا تھا. عبد الکریم کاکا ہی تو کہتے ہیں کہ بس یہ آزمائشیں ہیں، اور وقار علی خان کہہ رہے تھے آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جب تک آپ کو یہاں رہنا ہے ہمارے پاس ہی آ کر رہیں. جی اگر رہنا ہوا تو حسنین آئے تو ان سے پوچھ کر ادھر ہی آ جاؤں گی. یوں بھی اب اسے ان لڑکیوں کے ساتھ رہنا مشکل لگ رہا تھا اور وہ خوش ہو گئے. لنچ میں بہت کچھ تھا. زعفرانی قورمہ، مٹن پلاؤ، شامی کباب، کھیر، سلاد، رائتا وغیرہ. بہت دنوں کے بعد اس نے رغبت سے کھانا کھایا تھا. لنچ پر اختر بانو کا بڑا بھائی نہیں تھا کیونکہ وہ مانچسٹر میں جاب کرتا تھا اور وہیں ویکینڈ پر آتا تھا. البتہ ٹیپو سلطان تھا، اختر بانو کی طرح خوش اخلاق اور خوش مزاج.
آج کا دن بہت خوشگوار تھا، اس کے اچھے دنوں میں سے ایک دن۔ وہ بہت خوش تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ ان اچھے دنوں کا اختتام ہونے والا تھا۔ اسے حسنین کی فکر تھی کہ کہیں آج ہی وہ نہ آ جائے، اسی لیے وہ ان کے اصرار کے باوجود لنچ کے بعد رکی نہیں اور دوبارہ جلدی آنے کا کہہ کر واپس چلی آئی۔ مین ڈور دن کے وقت اندر سے لاک نہیں کیا جاتا تھا کہ گرین بلڈنگ میں رہنے والوں کا سارا دن آنا جانا لگا رہتا۔ جیسے ہی مین ڈور کھول کر اس نے راہداری میں قدم رکھا تو میوزک کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ مین ڈور سے داخل ہوتے ہی راہداری میں سب سے پہلے ان کا ہی کمرہ آتا تھا۔ شاید یہ کمرہ کبھی اس بلڈنگ کا لیونگ روم رہا ہو۔ اوپن کچن ہال کے اندر ہی تھا اور باتھ روم باہر راہداری میں۔ لمحہ بھر کو وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ اسے یاد آیا تھا کہ آج تو کرن کماری کے گروپ نے یہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اچھا تھا وہ یہاں ہی رک جاتی۔ انکل وقار نے تو کہا بھی تھا کہ ڈنر کے بعد خود ہی چھوڑ آئیں گے، لیکن اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں اور عجیب سی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ بالکل سامنے ہی ایک لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے گٹار بجا رہا تھا۔ پاس ہی دو لڑکے نیم دراز تھے، ایک کے ہاتھ میں میگزین تھا جبکہ دوسرا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ کرن کماری، کلپنا اور الزبتھ کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی نہ جانے کس موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، جواب میں ایک ساتھ دو تین آوازیں آئیں اور کئی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھیں۔ گٹار بجانے والا لڑکا گٹار بجانا چھوڑ کر دلچسپی سے اسے ہی دیکھنے لگا۔ پزل سا ہو کر اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں دیوار کے ساتھ اس کا میٹرس بچھا تھا۔ اس کے میٹرس پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ لڑکے کے ہاتھ میں پینسل تھی اور وہ اسکیچ بک پر جھکا ہوا کچھ بنا رہا تھا اور لڑکی ذرا سا جھکی اس تصویر کو بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ الزبتھ کے پاس اتنی جگہ تھی کہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ یہ عروج فاطمہ ہے، کرن کماری نے کسی کو مخاطب کیے بغیر تعارف کروایا۔ اس کے فیانسی کو کچھ رہائش کا مسئلہ تھا اور ہماری لینڈ لیڈی نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے پیلس میں رہائش دے دی۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مفت میں نہیں، پیسے لے کر۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو رہائش کا مسئلہ ہے تو یہ درمیان میں دو مزید میٹرس بچھانے کی جگہ ہے۔ موسٹ ویلکم۔ چند ایک کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، باقی خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بلا وجہ ہنسی اور پھر گٹار بجانے والے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیپ ہے، اس کا تعلق ایک رائل فیملی سے ہے اور اس میں رائل فیملی کی کوئی بھی عادت نہیں ہے۔ خود کو کامریڈ کہتا ہے، زمین پر سو جاتا ہے، وقت پڑنے پر مزدوری کرنے میں بھی آڑ نہیں سمجھتا۔ کرن کماری میں سینس آف ہیومر بھی تھا اور وہ اتنی بھی خشک نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ اور یہ شمیم، قمر النساء، بملا، اس نے اپنے پاس بیٹھی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر سب کے نام لے کر تعارف کرانے لگی۔ یہ شفیق، یہ یوسف، یہ سندھرتا اور یہ اس کے ساتھ اس کی وائف پروین اختر۔ اس نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ نام سے تو ایک مسلمان اور دوسرا ہندو لگ رہا تھا۔ اور میاں بیوی تصویر بنانے والے لڑکے نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی اسکیچ بک پر جھک گیا۔ گٹار بجانے والا لڑکا دیپ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ بنگال کی جادوگر آنکھیں، ایسی جادوگر آنکھیں میں نے کہاں دیکھی تھیں، شاید سپنوں میں۔ دیپ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے دیوی جی، تشریف رکھیے۔ سر کو تھوڑا سا خم دیتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے رخسار تپ اٹھے تھے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس عروج، یہ یوسف تھا، اور اگر آپ نے ہمیں جوائن کر ہی لیا ہے تو ہم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ گھبرائی سی الزبتھ کے پاس بیٹھ گئی۔ دیپ نے گٹار ایک طرف رکھ کر پاس پڑا ریکارڈ پلیئر آن کیا۔ جب اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا تھا تب شاید یہی ریکارڈ بج رہا تھا۔ کوئی انڈین سانگ لگاؤ دیپ۔ بملا کھڑی ہو کر اپنا کوٹ اتار رہی تھی۔ دیپ نے ریکارڈ تبدیل کیا۔ یوسف اور شمیم آرا نے آواز کے ساتھ آواز ملائی اور بملا نے رقص شروع کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنوں پر رکھے بملا کو رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک گیت بج رہا تھا اور بملا رقص کر رہی تھی۔ وہ مبہوت سی اس کے ہاتھوں کو اٹھتے جھکتے اسے دائرے میں گھومتے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک ماہر رقاصہ تھی۔ بہت دیر بعد وہ تھک کر گرنے کسی انداز میں دیپ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، وہ بھی بے اختیار تالی بجا رہی تھی۔ دیپ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ انڈین؟ نو، پاکستانی۔ اس نے سر اٹھا کر دیپ کی طرف دیکھا۔ خود بخود ہی اس کی گردن جیسے تن سی گئی تھی اور لہجے سے فخر جھلکنے لگا۔ بھائی کیوں نہ جھلکتا، چاچی کہتے تھے پاکستان ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے۔ اوہ! شمیم، بملا، یوسف اور قمر النساء نے ایک ساتھ ہونٹ سے توڑے۔ پاکستانی؟
ہاں، اور وہ بھی سخت متعصب قسم کے پاکستانی۔ کرن کماری نے ہنستے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے خیال میں برصغیر کی تقسیم ناگزیر تھی۔ او نو، یو آر رانگ۔ نو، آئی ایم رائٹ۔ اس کی گردن یوں ہی تنی تھی۔ تقسیم نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں، ہم سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ختم کر دیا۔ یہ یوسف تھا، اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے دکھ سہنے ہی پڑتے ہیں، اور اپنے وطن کا تشخص یوں ہی نہیں مل جاتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑی، لیکن آج ہمارے پاس ہمارا اپنا وطن ہے، ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں۔ یوسف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کرن کماری نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ رہنے دو یوسف، تم اسے قائل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنے نظریات میں بہت کٹر ہوتے ہیں، اور عروج بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ تم یہ بتاؤ، فنڈز کے لیے کیا کر رہے ہو؟ او ہاں، ہمارا ارادہ ہے ویرائٹی پروگرام کا۔ سیمپسن سے بات ہو گئی ہے، وہ اپنے تھیٹر کا ہال اور اسٹیج ہمیں دے دے گا۔ دیپ ڈرامہ لکھ رہا ہے۔ یوسف کرن کماری کو تفصیل بتانے لگا، اور پھر خاموشی سے پہلے کیسے انداز میں بیٹھ گئی تھی وہ۔ پتہ نہیں یہ لوگ کتنی دیر یہاں رہیں گے۔ وہ بہت بیزار ہو رہی تھی۔ دراصل ہمیں تنظیم کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، ہم ایک ڈرامہ اسٹیج کر رہے ہیں۔ دیپ نے یکدم ہی عروج کا مخاطب کیا تھا، اور میرے ڈرامے کی ہیروئن ایک بنگالی لڑکی ہے جو سیلاب میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ جاتی ہے۔ تم پر یہ کردار بہت سوٹ کرے گا۔ تمہاری یہ ساحر آنکھیں، یہ قاتل سراپا، اور وہ بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نو، ناٹ ایٹ آل، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن مس عروج، ہمارے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب دنیا کے لوگوں کا حقوق یکساں ہو جائیں، سب کو ایک جیسی سہولتیں ملیں۔ دیپ کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے اعلیٰ مقاصد کی تفصیل بتا کر قائل کر لے گا۔ پلیز، مجھے آپ کے اعلیٰ مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی مجھے سوشلزم سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کمیونزم سے، نہ مجھے آپ کے اس نام نہاد انقلاب سے۔ میرے پاس اپنا ایک مضبوط عقیدہ ہے، میرا دین ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی کمیونزم، سوشلزم، کسی سرخ انقلاب کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیپ کی لمبی چوڑی تقریر کے بعد اس نے بہت تحمل سے کہا تو کرن کماری ہنسی، تمسخر بھری ہنسی۔ تمہارا دین؟ ہاں، میرے دن کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ میں آپ کے مذہب کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی، تو آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ میرے مذہب کے متعلق کوئی بھی بات کریں۔ ہر ایک شخص کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، اور مجھے بھی ہے۔ اوکے، آل رائٹ، آل رائٹ، دیپ مسکرایا۔ ہم کسی کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے پروگرام کے متعلق تو بات کر سکتے ہیں نا۔ تم میری آفر کے متعلق سوچنا۔ میرے ذہن میں اپنے ڈرامے کی ہیروئن کا جو تصور تھا تم اس پر پوری اترتی ہو، وہی جادوگر ساحر آنکھیں۔ اب کہ اس نے دیپ کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور الزبتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے سوچتی تھی کہ یہ عروج فاطمہ بات کر رہی تھی، جو بے حد خاموش طبع اور دبوسی لڑکی ہے، اور جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ اسے سوائے رونے کے کوئی کام ہی نہیں آتا۔ یہ دیکھیں، سندر مہتا نے اپنی اسکیچ بک دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سب کو دکھائی۔ واو، ونڈرفل، حیرت انگیز، ایک ساتھ کئی آوازیں نکلی۔ تمہارے دیے ہوئے ٹائم سے 4 منٹ پہلے میں نے کرن کماری کا یہ اسکیچ مکمل کر لیا ہے۔ اب میری ٹریٹ پکی، بالکل پکی۔ شفیق کی آواز سوئی سوئی سی تھی۔ لیکن پہلے مس الزبتھ ہمیں کافی پلائیں گی۔ الزبتھ مسکراتی ہوئی اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ کچن میں آ گئی، اور پانی پی کر وہاں اسٹول پر ہی بیٹھ گئی۔ تم بھی کافی پیو گی؟ نو تھینکس، وہ اب بھی ویسی ہی لگ رہی تھی، ڈری سہمی دبوسی مشرقی لڑکی۔ یہ تم مسلمان چاہے کتنے بھی کمزور، بزدل، شرمیلے ہو، لیکن بات اگر تمہارے مذہب پر آ جائے تو خونخوار شیر بن جاتے ہو، ساری بزدلی شرمیلا پن غائب ہو جاتا ہے۔ الزبتھ نے کافی پھینکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہے۔ کیا تم اپنے مذہب کے متعلق کوئی بات برداشت کر سکتی ہو، کوئی بھی غلط بات؟ پتہ نہیں، مجھے مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ میرے گرینڈ والدین نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر عیسائیت اپنائی تھی، اور میں تو آج تک کبھی چرچ بھی نہیں گئی۔ وہ اینگلو انڈین تھی، لیکن اس کی نقوش میں بلا کی جاذبیت تھی۔ عروج فاطمہ نے اب کی بار الزبتھ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ الزبتھ بھی خاموش سی کافی بنانے لگ گئی۔ وہ کافی بنا کر سب کے کپ ایک ٹرے میں رکھ کر چلی گئی، لیکن وہ وہیں کچن میں بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب جائیں گے۔ اسے ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا تھا، لیکن وہ اپنے مذہب اور ملک کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ کچھ وقت پارک میں گزار آئے۔ وہ کچن سے نکل کر ادھر ادھر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے شمیم، قمر النساء یا پروین میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ سنا، مسلمان تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح اوور ری ایکٹ کبھی نہیں کیا۔ ان جیسے متعصب لوگوں نے ہی الگ وطن کے نعرے لگا لگا کر دلوں میں تفرقے ڈالے اور نفرتیں پیدا کی ہیں۔
किरण कुमारी की आवाज़ इसने पहचान ली थी। तो और क्या, सारा किया धरा इन जैसे मुसलमानों का ही तो है। अब देख लो, परवीन और सुंदर की शादी पर वहाँ किस कदर हंगामा किया था इन मुसलमानों ने। ये शायद कल्पना थी, और वो तेज़ तेज़ चलती राहदारी अबूर करके मेन डोर खोलकर बाहर निकल गई। 2 घंटे गुजार कर जब वापस आई तो सब लोग जा चुके थे। वो तीनों अपने अपने मैट्रेस पर लेटी हुई थीं। कमरे में इधर उधर खाली टिन, सिगरेट की खाली डबियाँ पड़ी थीं। कमरे में अभी तक सिगरेटों का धुआं और नामानूस सी महक थी। इसने बिना कुछ कहे खाली टिन, रैपर, खाली डबियाँ उठाकर डस्टबिन में डाली और एशट्रे उठाकर खाली किए और सरसरी सी सफाई करके अपने मैट्रेस की चादर झाड़ कर बैठ गई। क्या तुम्हारा चाय बनाने का कोई इरादा नहीं? इरादा तो है, लेकिन मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो चुकी है। नो प्रॉब्लम, तुम मेरी हमारी पत्ती ले सकती हो। फ्रिज में दूध की बोतल भी पड़ी है, तो बस जब जी चाहे अपने लिए चाय बनाने जाओ तो हमारे लिए भी चाय बना देना। और वो कल्पना का शुक्रिया अदा करके किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही वो चाय बना के ले आई। इस वक्त खुद उसे भी चाय की बेहद ज़रूरत महसूस हो रही थी। जहरा चाय बहुत पीती थी और उसे भी जहरा से ही चाय की आदत पड़ी थी। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, हलक तक खुशबू आती है। एलिज़ाबेथ ने चाय का एक घूंट भरकर तारीफ की तो यकदम जैसे अनीसुल हसन इसके सामने आ खड़ा हुआ। मुस्कुराकर उसे देखता और मध्यम से सरगोशी करता लहजा उसकी समातों में मिठास खोलता चला गया। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो अनीस जान। हलक तक उसे खुशबू भर जाती है। सुनो, तो मेरे लिए हमेशा अपने हाथ से ही चाय बनाना। एलिज़ाबेथ की बात ने क्या याद करवा दिया था कि एहसास ज़िया रूह को काटता था और बिछड़ जाने की अजियत जान खींचती थी। इसने चाय का एक बड़ा सा घूंट भरकर बमुश्किल आंसुओं को हलक से नीचे उतारा था। तुमने दीप की ऑफ़र के मुतालिक सोचा? किरण कुमारी बगौर से देख रही थी। मैंने बता तो दिया था कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। यूँ भी मैं 1-2 रोज़ में चली जाऊँगी। पार्क में बैठे बैठे उसने फैसला किया था कि वह एलिज़ाबेथ और इन लोगों को छोड़कर अख्तर बानो के घर चली जाएगी और जब तक हसनैन उसे वापस नहीं भिजवाता वहीं रहेगी। दीप ने एक और ऑफ़र भी दी है। तुम चाहो तो इसके साथ इसका फ्लैट शेयर कर सकती हो। बहुत लग्जरी अपार्टमेंट है इसका। इन पुराने मैट्रेसेस पर सो सोकर तो कमर में मुसलसल दर्द रहने लगा है ना खूबसूरत ऑफ़र? किरण कुमारी की नज़रें उससे खोजती थीं। इसके चेहरे का रंग एकदम बदला और इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पहले मेन डोर खुलने की आवाज़ आई और फिर इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहराब होगी। ये लड़की भी ना हमेशा ही दीपलोकों की आमद से पहले गायब हो जाती है। कल्पना ने तबसरा किया, लेकिन मेहराब के बजाय हसनैन था। लो, तुम्हारा फ्यांसी आ गया। कल्पना ने इसकी तरफ देखा। उसने चाय का कप ज़मीन पर रखा और खड़ी हो गई। हसनैन ने तीनों से हाय हेलो किया और फिर इसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम अपना सामान इकट्ठा कर लो, मैं बाहर बैठा हूँ। राहदारी में विजिटर्स के लिए कुर्सियाँ थीं। जब भी किसी से कोई मिलने आता वो वहाँ ही बैठकर बातचीत करते थे। इसका सामान ही कितना था और ना ही वो बिखरा हुआ था। वो फ़ौरन ही अटैची लॉक करके खड़ी हो गई। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए अटैची घसीटती हाथ हिलाती हुई बाहर निकल गई। बेचारा दीप। किरण की बड़बड़ाहट इसने साफ सुनी थी। क्या मेरी सीट बुक हो गई है? कब जाना है? गाड़ी में बैठते हुए उसने पूछा था। नहीं, लेकिन जल्द भिजवा दूंगा तुम्हें, हफ्ता 10 दिन तक। अच्छा, वो खुश हो गई। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या नरगिस भाभी आ गई हैं? नहीं, वो तो भी नहीं आई। दरअसल माँ के बाद छोटे भाई बहन अकेले रह गए हैं ना, तो उन्हें सेटल करना है कहीं पे। तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? वो परेशान हो गई। अपने घर। उसने ज़रा सा रुख उसकी तरफ किया और लम्हा भर उसे यूं ही देखता रहा। और अगर वो मैगी से तलाक ले ले और उरूज के साथ? लेकिन मैगी तो उसे सड़क पर ले आएगी। ओह नहीं, नरगिस भाभी और मसूद भाई ठीक कहते हैं। उसे पाकिस्तान में ही रखो और मैगी को यहाँ, और ख़ुद कभी कभार पाकिस्तान के चक्कर लगाते रहा करो। दोनों के हुकूक बराबर दो। इसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। दरअसल मैगी अपनी मदर से बहुत अटैच थी, इसलिए अभी तक बहुत अपसेट थी। तो मैंने ही कहा कि हफ्ता भर के लिए अपनी बहन के पास डर भी चली जाए, दिल बहल जाएगा। 2 ही बहनें हैं और दोनों की आपस में बहुत बनती है। मुझे पता था कि तुम्हें इन लड़कियों के साथ मुश्किल हो रही होगी। मैंने सुबह ही आना था, लेकिन ऐसा कामों में फंसा कि बस अभी फारिग हुआ और तुम्हें लेने चल दिया। उसने एक बेहद गहरी नज़र उस पर डाली। लेकिन मैं ठीक थी, ऐसी कुछ मुश्किल भी नहीं थी। सीट मिल जाती तो। वो बेहद घबरा गई। इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बीवी हो तुम, और तुम्हें भगाकर थोड़ी ले जा रहा हूँ। मैगी के आने तक इत्मीनान से मेरे पास रहो। वो इसकी घबराहट से महजूज हो रहा था। शायद सारी एशियाई लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं या फिर सिर्फ उरूज ऐसी है। पजल गर्ल। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और गोद में धरे इसके हाथ पसीने से भीगते जाते थे। तो ये दिन आना ही था।
زندگی میں جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تب سے جانتی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور دل کو جیسے کسی نے آہنی شکنجے میں لے رکھا تھا۔ وہ بیش بہا آنکھیں جن میں اس کے لیے محبتوں کے سمندر موزن ہوتے تھے تصور میں جیسے اس سے گلا کر رہی تھیں۔ کل بابا جان سے بات ہوئی تھی رات۔ ادھر پاکستان میں سب ٹھیک ہیں، حیدر بھائی بھی اور کریم کاکا بھی۔ اور کچھ کہا انہوں نے چاچی کے متعلق؟ وہ ان کے نام سن کر بے چین ہوئی تھی۔ نہیں، اور تو کچھ نہیں کہا تھا، بس ثقلین کا بتایا تھا کہ صاحبزادی یاسمین سے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ عروج اس سے بے تکلف ہو جائے، سو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی وہ انیس الحسن کے متعلق سوچتی، کبھی چاچی کے متعلق، کبھی اسے اختر بانو اور کنر کماری کا خیال آ جاتا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا تھا، بالکل بھی نہیں۔ تو بالآخر آج تو کیا وہ 2 ماہ سے کسی مجھ کی منتظر تھی؟ اس نے خود سے پوچھا اور بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو پلکوں تک روکنے کی کوشش کی۔ چلیں، آ گیا ہمارا گھر، حسنین نے کہا تو وہ چونکی۔ گاڑی ایک بڑی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ حسنین گاڑی سے اتر کر ڈگی سے اس کا اٹیچی کیس نکالنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے حسنین کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے فلیٹ میں آ گئی۔ وہ بلا شبہ ایک لگژری فلیٹ تھا۔ لیونگ روم کا فرنیچر اور قالین خاصا قیمتی تھا۔ حسنین نے اس کا اٹیچی کیس لیونگ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ رہا بیڈ روم، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، آج کا دن سچ میں تھکا دینے والا تھا۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچن میں کافی سامان ہے، کچھ پینا چاہو یا کھانا چاہو تو اپنے لیے بنا لینا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، گھنٹے تک آ جاؤں گا، کچھ دیر بھی ہو جائے تو گھبرانا مت، میں لاک کر کے جاؤں گا اور واپسی پہ آتے ہوئے ڈنر کے لیے فش اینڈ چپس لے آؤں گا، سونا چاہو تو سو جانا، بلکہ فکر مت کرو اور سو جاؤ۔ وہ ہولے سے ہنسا اور بائیں آنکھ دبا کر بولا، اچھا ہے نا، نیند پوری کر لو۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ شاید کرن کماری سچ ہی کہتی تھی، زمین پر پرانے میٹرس پر سو سو کر کمر تختہ ہو چکی ہے۔ سو آرام دہ بیڈ پر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی، اور بہت گہری نیند میں تھی جب کسی نے اس کے بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ ہے، اٹھو، کون ہو تم اور یہاں میرے بیڈ روم میں کیسے آئی ہو؟ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے سامنے کھڑی وہ عورت کون ہے۔ پھر جیسے اس کے حواس بیدار ہوئے، میگی دایاں ہاتھ کمرے پہ رکھے اسے اپنی نیلی سرد بے مہر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میگی تھی، اس نے پہچان لیا تھا۔ تم یہاں میرے بیڈ روم میں کیسے، کس طرح؟ میں حسنین کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لایا تھا تمہیں یہاں عیاشی کے لیے؟ نو، میگی نے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا۔ تم وہی ہو نا، وہی جو اس روز نرگس کے ساتھ تھی، حسنی کی دور پار کی رشتہ دار؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہاں میرے بیڈ پر سونے کی؟ نکلو، ابھی نکلو یہاں سے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ یہ میرا گھر ہے اور وہ میری اجازت کے بغیر تمہیں یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ وہ اسے تقریباً دھکے دیتی ہوئی مین روڈ تک لے آئی تھی اور پھر اسے باہر نکال کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ حیران سی ساکت تھی، تبھی دروازہ کھول کر اس نے اٹیچی کیس اور شولڈر بیگ بھی باہر پھینک دیا اور وہ یوں ہی خالی و ذہنی سے اپنا اٹیچی کیس دھکیلتی ہوئی آگے چلنے لگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی، وہ بس چل رہی تھی۔ جب چلتے چلتے تھک گئی تو وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جیسے اس کے حواس کام کرنے لگے، وہ سوچنے لگی اس کے متعلق جو کچھ اس سے پہلے ہوا نہیں تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ حسنین اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا، وہ سو گئی اور میگی جو حسنین کے مطابق ڈر بھی گئی ہوئی تھی، اچانک واپس آ گئی تھی اور اپنی چابی سے لاک کھول کر اندر آ گئی۔ شاید میگی کا رد عمل صحیح تھا، لیکن وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ رات ہو گئی تھی، اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ وہ اگر پاکستان میں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوتی تو کئی لوگ رک کر پوچھتے کہ وہ اس طرح سامان کے ساتھ ہی فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھی ہے، کہاں جانا ہے اسے۔ لیکن یہ پاکستان نہیں تھا، کسی نے رک کر اس سے نہیں پوچھا کہ وہ یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہے۔ نرگس بھابی یہاں نہیں تھی، اختر بانو اور گرین بلڈنگ، وہ وہاں جا سکتی تھی، لیکن کیسے؟ اسے تو پتہ تک نہیں تھا کہ گرین بلڈنگ کہاں اور کس علاقے میں تھی، اور اگر وہ ٹیکسی روک بھی لیتی تو اسے کیا پتہ بتاتی۔ اور اختر بانو کا گھر پارک سے نکل کر روڈ کراس کر کے دائیں طرف، لیکن پارک کس علاقے میں تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ حسنین اسے گرین بلڈنگ میں چھوڑ آیا تھا اور وہ اب اسے واپس بھی لے آیا تھا، تو کیا وہ یہاں ہی بیٹھی رہے گی؟ اور کیا اب وہ ایک دم اسے یاد آیا کہ عبدالکریم نے اسے ایک ایڈریس دیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بیگ سے چیزیں نکال کر گود میں پھینکنے لگی، لیکن پریشانی میں اسے وہ چھوٹا سا کاغذ مل ہی نہیں رہا تھا۔ 2 بار بیگ کھنگالنے کے بعد جب مایوس ہو چکی تو ننھا پرزہ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔
فیروز احمد، اس نے 2-3 بار پڑھا، ایڈریس، فون نمبر سب لکھا تھا۔ اس کاغذ کے ننھے سے پرزے کو کسی قیمتی متاع کی طرح مٹھی میں دبائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اب کسی ٹیلی فون بوتھ کی ضرورت تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سامان گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے کوئی ٹیلی فون بوتھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، اگر رات زیادہ ہو گئی تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ یا اللہ، اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنے بندے کی پکار نہیں سنتا؟ اس نے روڈ پر ایک بچے کی انگلی پکڑے جاتی خاتون کو دیکھا تو بے اختیار پکارا، پلیز کیا آپ مجھے کسی ٹیلی فون بوتھ کے متعلق بتا سکتی ہیں؟ خاتون نے رک کر اسے دیکھا اور سڑک کے پار اشارہ کیا۔ وہ رہا۔ اس نے سر اٹھا کر سڑک کے پار دیکھا اور پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اختر بانو، اختر بانو! وہ بلند آواز میں پکار رہی تھی، اور اختر بانو نہ صرف اس کی پکار سن چکی تھی بلکہ اسے دیکھ بھی لیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے رستے پر ہو لیے۔ اختر بانو تیزی سے سڑک کراس کر کے اس کی طرف آئی۔ اختر، اختر! وہ اٹیچی کا ہینڈل چھوڑ کر یکدم اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اتنی دیر کی ٹینشن اب آنسوؤں کی صورت نکل رہی تھی۔ ریلیکس ریلیکس عروج فاطمہ، اختر بانو ہولے ہولے اسے تھپک رہی تھی۔ 1-2 درمیانی عمر کے گورے اسے روتا دیکھ کر رکے تھے۔ سوالیہ نظروں سے اختر بانو کی طرف دیکھا اور پھر کوئی جواب نہ پا کر کندھے اچکاتے ہوئے اپنی راہ ہو لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فٹ پاتھ پر کھڑی ہے، لیکن اختر بانو کو دیکھتے ہی اسے خود پر اختیار نہیں رہا، مگر اس نے خود کو جلدی سنبھال لیا۔ اگر تم نہ آتی اختر تو میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پتہ نہیں فیروز بھائی سے میرا رابطہ ہوتا بھی یا نہیں۔ ساری بات بتا کر اس نے اشک آلود نظروں سے اختر بانو کو دیکھا۔ اللہ اپنے پیارے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ عروج فاطمہ، اور اللہ نے ہی مجھے بھیجا تھا۔ میرا تو آج آف تھا، لیکن میری دوست کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ میں آج اس کی جگہ ڈیوٹی دے دوں، تو اب میں ڈیوٹی دے کر ہی واپس جا رہی تھی۔ بہت سی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا عروج فاطمہ، لیکن وہ ہمارے لیے ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرا تم سے پارک میں ملنا، گھر جا کر ڈیڈ اور موم سے ملوانا، اور پھر آج ریسٹورینٹ میں ڈیوٹی دینے آنا، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ اور اس روز اس نے جانا تھا کہ اختر بانو ایک شوخ و شریر لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت میچور اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والی سمجھدار لڑکی تھی۔ پتہ ہے ڈیڈ نے تمہارے جانے کے بعد کوئی 25 دفعہ تمہیں یاد کیا اور تمہارے لیے دکھی بھی ہوئے۔ اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر پہنچ کر اختر بانو ہولے سے ہنسی، اور اب وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صرف وقار علی خان ہی نہیں، ٹیپو سلطان اور سلطانہ بانو کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تم یہ سمجھو عروج فاطمہ کہ تم کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے باپ کے ساتھ ہو۔ انہوں نے اختر بانو سے مختصراً ساری بات سن کر اسے تسلی دی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز آپ مجھے کسی طرح پاکستان بھجوا دیں، مجھے اپنے چاچی کے پاس جانا ہے۔ ضرور، جیسا آپ چاہو گی بیٹا ویسا ہی ہوگا، رو مت اور پریشان بھی مت ہو۔ سلطانہ بانو نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی، لیکن جیسا انسان چاہتا ہے ضروری تو نہیں کہ ویسا ہی ہو، اور عروج فاطمہ نے بھی جو چاہا تھا ویسا نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس کا پاسپورٹ تو حسنین کے پاس تھا۔ اور حسنین کہاں رہتا ہے؟ اس کا کوئی فون نمبر ہو تو مجھے بتاؤ، میں پہلے فون پر بات کرتا ہوں اس سے، اور پھر تمہارا پاسپورٹ لے آتا ہوں خود جا کر، باقی کام تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ نواب زادہ وقار علی خان نے اگلی صبح پوچھا تھا۔ اور حسنین کہاں رہتا تھا؟ اس کا گھر، ایڈریس اور فون نمبر؟ وہ پریشان ہو گئی، اسے بالکل نہیں پتہ تھا۔ ہاں، داجی نے آتے ہوئے احتیاطاً اس سے حسنین کا نمبر اور ایڈریس لکھ دیا تھا، اور وہ کاغذ اس نے اپنے شولڈر بیگ میں رکھا تھا، اور اس نے بیگ کی ایک ایک چیز، ایک ایک کاغذ باہر نکال کر دیکھا، لیکن شاید جب وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی فیروز احمد کا ایڈریس اور نمبر ڈھونڈ رہی تھی، حسنین کے پتے والا کاغذ کہیں گر ہی گیا تھا۔ فیروز کا ایڈریس ڈھونڈتے ہوئے وہ اس کی نظر سے گزرا تو تھا، اور فیروز احمد، ہاں فیروز احمد کا نمبر، وہ مل جائے تو وہ عبدالکریم کاکا سے حسنین کا فون نمبر اور پتہ لے سکتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بیگ کی چیزیں نکال کر بیگ کو اچھی طرح جھاڑا، لیکن فیروز کے نمبر والا کاغذ نہیں ملا۔ جب وہ اختر بانو کے گلے لگی رو رہی تھی تو شاید مٹھی میں دبا کاغذ کا وہ پرزہ گر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے تہمیمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ فیروز احمد کا پتہ اور نمبر بھی نہیں ملا تھا، اور اب اجنبی ملک میں وہ بالکل بے دست و پا تھی۔ پاکستانی سفارت خانے میں میرے 1-2 جاننے والے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ پاسپورٹ کی گمشدگی میں کیا صورت حال کی جا سکتی ہے۔ وقار علی نے اسے تسلی دی۔ کیا تمہاری وہ نرگس بھابھی انڈیا سے آ گئی ہیں؟ اختر بانو کو اچانک خیال آیا۔ وہ حسنین سے تمہارا پاسپورٹ لا سکتی ہیں؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن وہ ابھی تک انڈیا میں ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گی۔ ہاں تو جب وہ آئیں، تم کون سا فٹ پاتھ پر بیٹھی ہو؟ اپنے ابا میاں کے گھر ہی ہو نا؟ اختر بابو نے اپنی مخصوص شوخ لہجے میں کہا۔ اور ڈیڈ بھی تو اپنے سفارت خانے والے دوست سے بات کریں گے، تم مجھے اپنی نرگس بھابھی کا فون نمبر دے دینا، میں وقتاً فوقتاً ٹرائی کرتی رہوں گی۔ اس نے سر ہلا دیا، اور اس کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا۔ وقار علی کے دوست چھٹی پر پاکستان گئے تھے، لیکن انہوں نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ایک اور شخص سے بات کی تھی، جلد ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور دعائیں مانگتے مانگتے وہ تھک گئی تھی، لیکن کہیں کوئی امید، کوئی آس نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہاں اس گھر میں سبھی اس کا خیال رکھتے، محبت کرتے، عزت دیتے، لیکن وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتی تھی، اسے پاکستان
پاکستان جانا تھا اپنی چاچی کے پاس۔ اس نے خود بھی 2-3 بار نرگس بھابی کا فون ٹرائی کیا تھا لیکن کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر نرگس بھابی کے فلیٹ میں ایک دفعہ اختر بانو ہو بھی آئی تھی لیکن فلیٹ لاک تھا۔ اسے پاکستان سے آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، پتہ نہیں اس کا ویزا کتنا تھا۔ داجی نے تو اسے بتایا تھا کہ 3 ماہ بعد اسے واپس آنا تھا اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بے حد دل گرفتہ سی سلطانہ بانو کے پاس لاؤنج میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں نہ گرین بلڈنگ جا کر لیڈی سے پوچھے خیر خبر ہو شاید اس کے پاس حسنین کی کوئی۔ اور جب یہ بات اس نے سلطانہ بانو سے کی تو انہوں نے اس کی تائید کی۔ کیوں نہیں، ضرور جاؤ، بانو آ جائے تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ اور تبھی اختر بانو شور مچاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عروج، عروج کہاں ہو بھائی، دیکھو کون آیا ہے۔ اور اس کے پیچھے آتی نرگس کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور کتنی ہی دیر تک اس کے گلے لگ کر روتی رہی۔ لگتا ہے عروج فاطمہ آپ کے اندر سمندر سما گئے ہیں کہ اتنا رو رو کر بھی آپ کے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ اختر بانو نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلطانہ بانو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو عروج، میں کل ہی حسنین سے مل کر تمہارا پاسپورٹ لے آتی ہوں۔ نرگس نے اس کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ اختر بانو نے اسے ساری بات بتا دی۔ ابھی تو مجھے تم سے ملنے کی جلدی تھی، اسی لیے اختر بانو کے ساتھ دوڑی چلی آئی۔ 2 دن پہلے ہی میں انڈیا سے آئی ہوں، اب نئی جاب سٹارٹ نہیں کی میں نے۔ مسعود ان دنوں مانچسٹر میں ہوتا ہے، اسے وہاں اچھی جاب مل گئی تھی، اسی لیے تمہارا اس سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مسعود مانچسٹر میں ہی میری جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن جانے سے پہلے تمہارا کام کر دوں گی۔ ہاں، تمہارے 2 خط بھی آئے ہوئے تھے، مسعود نے بتایا تھا کہ اسے لیٹر باکس میں نکال کر ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے تھے لیکن مجھے جلدی میں ایک ہی ملا، دوبارہ آؤں گی تو لے آؤں گی۔ اور نرگس بھابی کے جاتے ہی اس نے بڑی بے تابی سے خط کھولا تھا۔ عبدالکریم نے لکھا تھا کہ حیدر بھیا پہلے سے بہتر ہیں، بار بار تمہارا پوچھتے ہیں۔ ایک روز میں پارک لے جانے کے بہانے ڈاکٹر کی طرف بھی لے گیا تھا، انہوں نے ایک دوا دی اور ایک بند کر دی اور امید دلائی ہے کہ اب جلد ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک روز آپ کا پوچھ رہے تھے تو میں نے بتایا کہ بڑے صاحب نے آپ کو انگلینڈ بھیج دیا، تو ان سے خوب لڑے، اونچا اونچا بولے، کہتے تھے ابھی میری بٹو کو لے کر آؤ نہیں تو مار دوں گا سب کو۔ میں بڑی مشکل سے انہیں کمرے میں لایا اور نیند کی دوائی دی۔ میرا دل کہتا ہے بیٹیا جب آپ آ جائیں گی نا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہاں، میں حسن پیلس گیا تھا، انیس بھیا بھی ولایت سے آ گئے ہیں اور اب تو بالکل ٹھیک ہیں وہ۔ اماں جی نے بتایا تھا مجھے، خود تو میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی امانت اماں جی کے حوالے کر کے ساری بات بھی بتا دی، بہت دکھی تھی کہ آپ ان کے گھر کا نصیب نہیں بن سکے اور آپ کو بہت دعائیں دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ زیور فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے، حیدر کوئی پرایا بچہ تھوڑی ہے، اپنا ہی ہے، جب ضرورت ہو لے لینا۔ لیکن مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑی اب تک، کچن کا سامان سب بڑے بھیا نے بھجوا دیا ہے اور دوائیاں وغیرہ تو لے آتا ہوں، اب آپ کے دیے ہوئے پیسے پڑے ہیں میرے پاس۔ چاچی کے متعلق عبدالکریم نے اچھی خبر دی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں کتنی دیر تک اس کے آنسو خط کو بھگوتے رہے۔ کیا تھا جو دل کو زخمی کرتا تھا، رہ رہ کر دل میں ٹیس سی اٹھتی تھی، اور جب انیس الحسن کو پتہ چلے گا کہ میں، اور کیا سوچتا ہوگا وہ کہ میری محبت اتنی کمزور تھی۔ کاش میں کبھی اسے بتا پاتی کہ میں نے کیسی اور کیوں مات کھائی، اور کاش میں کبھی اسے اپنا دل چیر کر دکھا سکتی کہ میں نے بھی اس سے بے حد بے حساب محبت کی ہے۔ اور کیا کبھی اس کی زندگی میں ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ وہ انیس الحسن کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ پھر اسے اپنی ہی خوش فہمی پر ہنسی آ گئی اور رونا بھی۔ اسے تو بس اب پاکستان جانا تھا اپنے چاچی کے پاس، اور صرف ان کے لیے ہی اسے زندگی کی چاہ تھی۔ وہ عبدالکریم کاکا کو لکھ کر بتا دے گی کہ وہ اس کے پاس پاکستان کے متعلق کسی کو نہ بتائیں اور چپکے سے چاچی کو اس کے پاس لے آئیں۔ وہ وہاں قصور میں ہی چھوٹا سا کوئی گھر دیکھ کر رہنے لگ جائیں گے۔ وہ سوچتی رہتی، خواب بنتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی، اور پھر اس کی کچھ دعائیں قبول ہو گئیں۔ ہفتہ بھر بعد ہی نرگس بھابی اس کا پاسپورٹ لے آئیں۔ تمہارے حوالے سے کافی پریشان رہا بیچارہ، پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا نہیں سکتا تھا کہ فوراً پکڑا جاتا۔ اس روز میگی نے اس کی خوب مٹی پلید کری تھی۔ دراصل میگی نے جب اپنی بہن کو فون کیا کہ وہ ڈر بھی آ رہی ہے اس کے پاس، تو بہن نے بتایا کہ وہ لوگ تو خود اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں 15 دنوں کے لیے۔ تو میگی کسی دوست کے ساتھ پہلے تو فلم دیکھنے چلی گئی اور پھر اس کے ساتھ ڈنر کر کے واپس آئی تو تمہیں اپنے بیڈ پہ سوتے دیکھا، اور اگر حسنین کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ ڈر بھی نہیں گئی تو وہ کبھی تمہیں لے کر نہیں جاتا، دونوں کے پاس فلیٹ کی چابی ہوتی ہے۔ نرگس نے اسے تفصیل سے بتایا۔ وہ تو کسی صورت تمہارا پاسپورٹ نہیں دے رہا تھا اور تمہارا پتہ بھی پوچھ رہا تھا۔ میں نے بھی خوب جھوٹ بولے اور دھمکی دی کہ اگر تمہارا پاسپورٹ نہیں دیا اور تمہیں طلاق نہ دی تو میں میگی کو اس کی شادی کا بتا دوں گی، اور یہ کہ تم اپنے فادر کے کسی دوست کے گھر پر ہو جو اتفاقاً تمہیں مل گئے تھے، اور یہاں سفارت خانے میں بہت بڑے افسر ہیں وہ، اور وہ اتنے غصے میں ہیں کہ تم پر کیس کرنے والے تھے، میں نے بمشکل روکا ہے۔ اختر بانو ہنسنے لگی۔ اور آپ کے اتنے سارے جھوٹوں کا کیا فائدہ ہوا پاسپورٹ کے علاوہ؟ حسنین عروج کو طلاق دینے پر راضی ہو گیا ہے، بلکہ یوں سمجھو اس نے طلاق دے ہی دی ہے، بس کاغذی کارروائی کرنی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ یہاں اس کا ایک وکیل ہے پاکستانی دوست، اس سے پوچھے گا اور مشورہ کرے گا۔ اور عروج کو لگا جیسے وہ اندیکھی بھاری زنجیریں جس میں حسنین سے شادی کے بعد وہ خود کو جکڑا ہوا محسوس کرتی تھی خود بخود ٹوٹ کر گر گئی ہیں۔ اسے اپنا آپ ایک دم بہت ہلکا پھلکا لگا۔ اور ہاں سنو،
اپنے انیس الحسن سے فوراً رابطہ کر کے اسے بتا دو۔ اس نے اختر بانو اور سلطانہ بانو کے کچن میں جانے کے بعد کہا، جو نرگس کو کھانے کے لیے روک کر خود کھانے کا اہتمام کرنے چلی گئی تھیں۔ وہ بھلا اب مجھ سے کیوں شادی کرے گا، ایک طلاق یافتہ عورت سے؟ اس کے اندر امید کی ایک لمحہ بھر کے لیے ٹمٹما کر بجھ گئی تھی۔ کیوں نہیں کرے گا میری جان؟ وہ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو ضرور کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو سمجھو اس نے کبھی تم سے محبت ہی نہیں کی۔ نرگس نے ہولے سے اس کا رخسار تھپکا تھا۔ محبت؟ اسے انیس الحسن کی محبت پر تو کبھی شک نہیں رہا تھا۔ یہ محبت چند دن کی تو نہیں تھی، یہ تو بچپن سے ہی دونوں کے دلوں پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ ایک یقین نے اس کے اندر روشنی بھی کھیر دی تھی، انیس الحسن کی محبت کا یقین۔ سنو، میری جاب ہو گئی ہے مانچسٹر میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی، اور جانے سے پہلے تم سے ملنے آؤں گی، اور تمہارے لیے میں نے کچھ رقم بھی رکھی ہوئی ہے تمہارے ٹکٹ کے لیے، وہ بھی لے آؤں گی۔ نہیں نہیں نرگس بھابھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کچھ گولڈ ہے اور کچھ رقم بھی ہے۔ آپ نے یہ جو احسان مجھ پر کیا ہے نا، ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کیسا احسان؟ نرگس اس کی بات پر خفا ہو گئی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی چھوٹی بہن کے لیے کیا ہے، لیکن شاید تم مجھے اپنی بڑی بہن ہی نہیں سمجھتی۔ ارے نہیں نہیں نرگس بھابھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک دم ان کے گلے لگ گئے۔ آپ، اختر بانو اور اس کی فیملی، حسن پیلس والے، آپ سب سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن آپ سب میرے سب سے زیادہ اپنے ہیں۔ میرے لیے اللہ کا انعام، میں جب تھک جاتی ہوں، ٹوٹنے لگتی ہوں، تو اللہ آپ جیسے لوگوں کو میرا حوصلہ، میری ہمت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، اب رونا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ نرگس نے ایک انڈین مووی کے کسی کردار کا جملہ بولا اور ہنس دی۔ ہاں، یہ تمہارا خط مسعود نے بیٹھ کے ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اپنی رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے عبدالکریم کا خط نکال کر اسے دیا۔ اور ہاں سنو، اپنے عبدالکریم کاکا کو خط لکھو گی تو بتا دینا، اپنے طلاق کے متعلق وہ تمہارے انیس الحسن کو سب بتا دے گا۔ لیکن ابھی اس نے کچھ کہنا چاہا تو نرگس نے بات کاٹی۔ تم بے فکر رہو، نرگس کچے کام نہیں کرتی، تمہارے طلاق کے پیپر لے کر ہی مانچسٹر جاؤں گی۔ اور اسے نرگس پر یقین تھا۔ وہ مسکرا دی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی مسکراتی رہی۔ آج ہر چیز اسے اچھی لگ رہی تھی، اور اس نے سلطانہ آنٹی اور اختر بانو کے بنائے کھانے کی دل کھول کے تعریف بھی کی تھی۔ اختر بانو اور نرگس اسے چھیڑتی رہیں۔ کالے دیو سے نجات کا مژدہ کیا ملا، ہماری شہزادی کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے ہیں، ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، آنکھوں سے آسمان کے ستارے اتر رہے ہیں۔ اختر بانو ایسی ہی باتیں کرتی تھی اور پھر اپنی ہی باتوں پر خوب ہنستی تھی۔ دیکھو، مجھے اپنی شادی پر ضرور بلانا، میں پاکستان آؤں گی، نرگس نے کہا تو اختر بانو بول پڑی، اور مجھے تو ویسے بھی پاکستان جانا ہے، تمہاری شادی پر ہی پاکستان دیکھ لوں گی۔ نرگس چلی گئی تو اس نے اطمینان سے اپنے کمرے میں آ کر عبدالکریم کا خط کھولا۔ اس نے لکھا تھا، بیٹیا بہت دن ہو گئے تمہیں خط بھجوایا تھا، لیکن تم نے جواب نہیں دیا، اللہ کرے تم خیریت سے ہو۔ پھر اس کے ابا کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی تمہارا خط آئے ظفر جنرل اسٹور پر فون کر کر پیغام بھیج دیں۔ تمہیں بتایا تھا نا شاید کہ ظفر ادھر قصور کا ہی رہنے والا ہے، اور پھر اس کے ابا سے کافی اچھی سلام دعا ہے۔ باہر نکلتا تھا تو روز ظفر سے پوچھتا تھا، آج قصور آیا ہوں تو پھر اس کے چھوٹے بھائی سے خط لکھوا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں ظفر سے بات کر کے تمہیں ظفر جنرل اسٹور کا ہی پتہ لکھوا دوں، خط پہنچتے ہی مجھے مل جایا کرے گا۔ حیدر بھیا کافی ٹھیک ہیں، پتہ نہیں دن بھر کیا حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں، اور کبھی یکدم رونے لگتے ہیں اور آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔ رب سونا اچھا ہی کرے گا، بس آپ ایک بار واپس آ جاؤ تو ہم آغا منزل سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا بیٹیا؟ عبدالکریم نے اس کے دل کی بات کہی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ادھر حسن پیلس کو سجایا جا رہا ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے، میں ایک بار ادھر گیا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اماں جان بھی آرام کر رہی تھیں۔ واپس آیا تو گیٹ پر صفا پی بھی مل گئی، کہنے لگیں، بڑے حسن پیلس کے چکر لگاتے ہو کیا، کسی کی پیغام رسانی کرتے ہو؟ یہ صبا بی بی بھی عجیب سی باتیں کرتی ہیں، کیا کہتا؟ بتا دیا کہ یوں ہی چلا گیا تھا روشنیاں دیکھ کر کے، کیا شادی ہے کسی کی، یا کوئی خوشی کی بات ہے یا فنکشن ہے؟ اور صبا بی نے کہا کہ حیرت ہے، تمہیں نہیں پتا، انیس الحسن کی شادی ہے کسی جنرل کی بیٹی سے۔ بس بیٹیا، پتہ نہیں کیوں میرا دل تو جیسے ڈوب گیا، یہ دل بھی بڑا خوش فہم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خوش فہمیاں پال لیتا ہے، حالانکہ ہم تو اپنی کشتیاں پہلے ہی جلا چکے تھے، پھر بھی سارا دن گھر سے باہر نہیں نکلا، اور آج صبح ہی قصور آ گیا ہوں، شام سے پہلے جاؤں گا۔ حیدر بھیا کا خیال نہ ہو تو 2-4 روز رک جاؤں، لیکن کیا کروں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جتنی دیر ادھر رہتا ہوں ان کے لیے بے چین رہتا ہوں، حالانکہ رشید بوا کو تاکید کر کے آتا ہوں کہ ان کے کھانے کا خیال رکھے۔ وہ کتنی ہی دیر خط ہاتھوں میں لیے ساکت بیٹھی رہی، اس کی خوشی اور مسرت کے لمحے کتنے مختصر تھے، ابھی کچھ دیر پہلے اندر جو پھول کھلے تھے اب مرجھا گئے، اور اسے انیس الحسن سے کوئی شکوہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی محبت پہ شک تھا۔ یقیناً وہ بھی اس کی طرح اپنے ماں باپ کے سامنے مجبور ہو گیا ہوگا، اور پھر وہ کس کے لیے انتظار کرتا، وہ تو پہلے ہی حسنین سے نکاح کر کے لندن آ چکی تھی۔ آج وہ روئی نہیں تھی، بس اس کے اندر جیسے برف گرتی رہی، اور وہ خشک آنکھوں کے ساتھ عبدالکریم کا خط پھر سے پڑھنے لگی، اور جب وہ تیسری بار خط پڑھ رہی تھی تو یہ برف ہولے ہولے پگھلنے لگی۔
اسے پاکستان جانا تھا اپنے چاچی کے لیے جو اسے بلاتے تھے اور اس کے لیے روتے تھے۔ اس نے ٹیبل سے لیٹر پیڈ اور قلم اٹھا عبدالکریم کو خط لکھنے لگی تاکہ وہ کچھ زیور فروخت کر کے قصور میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیں۔ اس نے عبدالکریم کاکا کو خط تو لکھ دیا تھا لیکن یہ خط کبھی پوسٹ نہیں کر سکی۔ وہ رات دیر سے سوئی اور صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اختر بانو اس کے جاگنے سے پہلے ہی یونیورسٹی جا چکی تھی اور اس لیے وہ خط پوسٹ کرنے کے لیے نہیں دے سکی۔ چلو آج دے دوں گی، اس نے سوچا۔ سارا دن وہ داسی سلطانہ آنٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرواتی رہی اور داسی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ ہر روز تو نہیں لیکن کبھی کبھی وہ اختر بانو کی طرح باتیں کرتی تھی، اپنی ماضی کی، اپنے شان و شوکت کی، حویلیوں کی، اپنی گمشدہ روایات کی۔ شاید اس طرح اپنے وطن، اپنی روایت سے کٹ کر رہنے والے بہت سے لوگ یوں ہی باتونی ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماضی کو یاد کر کے شاید ان کی روح کو سکون ملتا ہو۔ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر آج وہ فیملی روم میں سلطانہ آنٹی کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اور اس روز جب وہ پہلی بار حسن پیلس گئی تھی تب سے لے کر اب تک کی ہر بات سوچ لی تھی اس نے۔ آج کے بعد ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے رہے تھے اور آنسو اس کے آنکھوں کے کونوں سے نکل کر تکیہ بھگوتے رہے۔ ان مناظر کو دیکھتے دیکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اس کی آنکھ اختر بانو کے جگانے پر ہی کھلی تھی۔ اٹھو عروج، آج میں نے ریسٹورانٹ سے چھٹی کی ہے، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اختر بانو نے بغور سے دیکھا۔ تم روتی رہی ہو عروج؟ نہیں تو، بس سر میں درد تھا۔ وہ اسے انیس الحسن کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا تھا وہ پاکستان جا کر انہیں خط لکھ دے گی۔ اوہ، تم سر درد کی ٹیبلٹ لے لو، میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے۔ نرگس کو بھی راستے سے پک کرنا ہے، تھوڑی دیر سے نکل جائیں گے، تب تک تمہارا سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا نرگس بھابھی سے یہ بات ہوئی ہے تمہاری؟ ہاں، میں ایک یونیورسٹی فیلو کے ساتھ ان کی طرف گئی تھی۔ انہوں نے اس روز کہا تھا نا انہیں اپنا سامان سیل کرنا ہے کیونکہ مانچسٹر میں ان کے شوہر نے فرنشڈ گھر لیا ہے۔ تو میری اس دوست کو کچھ سامان چاہیے تھا اپنے اپارٹمنٹ کے لیے۔ وہ پہلے کسی کے ساتھ رہتی تھی، اب اپنا الگ اپارٹمنٹ لیا ہے۔ کافی چیزیں اس نے پسند کر لی ہیں، کل شاید اٹھوا بھی لے۔ اور ہاں، تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے، نرگس نے مجھے دیا تھا۔ اسے کمرے سے نکلتے نکلتے یاد آیا اور اس نے کوٹ کی جیب سے خط نکال کر اسے دے دیا۔ اب تم خط پڑھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ اختر بانو چلی گئی تو اس نے خط کھولا۔ عبدالکریم نے لکھا تھا، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ 2-3 خط لکھوا چکا ہوں لیکن کسی بھی خط کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ دن رات سجدے میں گر گر کر آپ کی خیریت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ 2-3 دن بعد قصور فون کر کے پتہ کرواتا ہوں کہ کوئی خط تو نہیں آیا۔ پھر سنا حسنین میاں نے بڑے صاحب کو فون کر کے بتایا میرے منہ میں خاک، عروج فاطمہ کسی گورے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا کہوں، یہاں دن رات نیچے پورشنوں میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بڑے صاحب سے پوچھا لیکن انہوں نے جھڑک دیا، میرے دل کو تو پنکھے لگ گئے ہیں۔ پھر اس کو خط لکھوا رہا ہوں کہ کسی طرح تمہارے پتے پر پہنچ کر تمہاری خیریت پتہ کرے۔ یہی پتہ لکھوایا ہے نا؟ میرا خط ملتے ہی اپنی خیریت کی خبر لکھو۔ یہ خط ظفر بابو سے لکھوا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب قصور جانا ہو، اور ظفر بابو سے کہا ہے کہ اپنا پتہ بھی لکھ دیں۔ اب تم اسی ظفر بابو کے اسٹور والے پتے پر خط لکھنا، مجھے جلدی مل جایا کرے گا۔ حیدر بھیا کو اکیلا چھوڑ کر روز روز قصور بھی نہیں جایا جاتا، دھڑکا لگا رہتا ہے۔ صفحے کی ایک طرف بس اتنا ہی لکھا تھا، اس نے صفحہ الٹا کیا۔ یہ خط ظفر سے لکھوایا تھا لیکن تمہارا لندن والا پتہ تو قصور میں ہی رہ گیا تھا۔ غضب ہو گیا۔ کیسے کہوں بٹیا، کس منہ سے بتاؤں کہ فیروز کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ رشید ابوا سے حیدر بھیا کا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا، خیال تھا شام تک جنازہ پڑھ کے آ جاؤں گا۔ بڑی کوتاہی ہو گئی بٹیا، جنازہ رات دیر سے ہوا۔ فیروز بھائی کے چھوٹے بھائی کو کراچی سے آنا تھا اور جنازے کے بعد مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی نکل آیا تھا۔ حیدر بھیا کہیں نہیں تھے، پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ کہیں ملتے تو نہ۔ اگلی قسط آخری قسط ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔